فلاحی عمل بتا دیں کل 3 سال پورے ہونے والے پہلے پوچھیں کہ لوگ تیار ہیں کہ نہیں. چلیں لوگ جی. تیار ہیں. لوگ تیار ہیں. لوگ غصے میں ہیں. آپ پہلے سن لیں. لوگ ہو ہی نہیں سکتے. لیکن یہ بات سنو پہلے یہ بتاؤ تم کس کے ساتھ ہو. تم اپنی بھی رائے دو نا. اب اتنے تم عالم فاضل ہو. اب پوچھو کہ کیسے ایجنسیاں پھیلاتی یہ کھڑا پیچھے تمہارے یہ ایسے آتی تھی پی ٹی آئی کے میڈم شیخ وقاص اکرم نے براہ راست ہراٹ ہوا تھا لیکن اچھا ہے. اینڈ اچھا ہو رہا ہے. بس پہلے آپ بھی ثابت قدم رہے, ہم بھی ثابت قدم رہے. کل کے پی کے سے نا صوبے بنانے کے لیے پریس کانفرنس کی گئی ہے ملاکنڈ اور ہزارہ, تو عمران خان صاحب بھی اس حق میں رہے ہیں کہ صوبے بنائے جائیں, تو کیا کے پی گورنمنٹ اس کی حمایت کرے عمران گی؟ خان کو باہر لے کر آئے, عمران خان دیکھیں فیصلہ کریں. کیا عمران خان نے کہا تھا ابھی نے, اور عمران خان ہی سے ہی فیصلہ کر سکتے ہیں, باقی کسی میں کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. تو عمران خان کو ہونا چاہیے پاکستان کے حالات اگر سنبھل لیں تو عمران خان کا باہر آنا ضروری ہے. میڈم پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ٹھن گئی ہے, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا کوئی ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی ہمیشہ مینڈیٹ چوری کیا نہیں, مجھے بتاؤ آپ پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے. وہ تو ہو ہی نہیں رہی نا, اس میں ہونی نہیں ہو ہے. سکتی نہیں, ہے پہلے یہ چور کے بتاؤ ساتھ کیسے آپ کر نہیں سکتے نہیں ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتی. لیکن یہ بتاؤ بات سنو پہلے یہ بتاؤ تم کس کے ساتھ ہو. تم اپنی بھی رائے دو نا. اب اتنے تم عالم فاضل ہو سارے, بتاؤ آپ لوگ کیا کہتے ہو, ہے نا. ہم تو یہی چاہتے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا آپس میں ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو جائے. پہلے ان کے ساتھ ہوئے پھر ان کے ساتھ ہوئے. پی ٹی آئی جو جماعت ہے وہ ایک تحریک ہے. دیکھو تحریک ہے اور وہ ایک فرق مقصد پہ کام کر رہی ہے. وہ سیٹوں کے لیے نہیں جنگ لڑ رہی. عمران خان اگر سیٹوں کی جنگ لڑتے تو ان کو سیٹیں تو کئی دفعہ آفر ہو رہی تھی, جیلوں سے بھی نکلتے. عمران خان وہ سیاست نہیں کر رہے. سے پی ٹی آئی ایک جماعت نہیں ہے, وہ ایک تحریک ہے اور ایک بڑی منظم تحریک ہے جو پاکستان پورے میں چل رہا ہے. اچھا, مذاکرات کی بات ابھی کچھ چل رہی ہے, آپ کی نالج میں کچھ ہو؟ مجھے کیا پتا چلے نا, آپ لوگ بتاتے ہو اور بات کرو تو آپ لوگ این سی سی آئی کے پاس جاتے ہو. اب ایک ہی آپ کو نوٹس ملا کہ ایف آئی آر ہے, آپ اتنے گھبرا گئی ہیں. میں گھبرائی نہیں ہوں, مجھے افسوس ہے کیونکہ میں ایک پرامن شہری محب وطن ہوں. لیکن جو الفاظ ہیں اسی کی وجہ سے آپ پر ایف آئی آر ہو رہی ہے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا. تو اس سے برے برے الفاظ میں نے آپ نے چلائے ہیں نا میرے, اس کے ساتھ دیکھیں کس کس نے کیا کیا الفاظ بول لیے. کبھی نہیں آیا این سی سی آئی کا نوٹس. وہ الفاظ آپ نے بولے کیسے, آپ گھر بیٹھے آپ سوچ میں تو میں دیکھو میں گھر میں نہیں بات سنو, میرا تو دل میں شاید اور بھی ہوئے. ابھی تو میں نے بڑی اچھے الفاظ بولے تھے, لیکن میں یہ بتاؤں کہ جن کے چلے تھے الفاظ اور جو باہر بول رہے تھے ان کو اگنور کر رہے تھے, اور جو اسمبلیوں میں بولے, جو جلسوں میں بولے, جنہوں نے ان کی سارا کچا چٹا کھولا, ان کو آج تک کسی نے کچھ نہیں کہا. وہ الیکٹڈ ممبر ہم آزاد شہری ہیں. الیکٹڈ بھی نہیں تھے وہ الیکٹڈ نہیں تھے. آپ کو پتہ ہے وہ الیکٹڈ وجہ سے نہیں, الیکٹڈ وہ تو سارے ہوتے ہیں, ان کی عزت کیا. پی ٹی آئی کے الیکٹڈ کا حشر دیکھو کیا کرتے ہیں. تو اس لیے یہ نہیں ہے, یہ ہمارے ساتھ جو کر رہے ہیں اس کا, یہ ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم کا ایک حصہ ہے کہ سب پہ ایف آئی آر ہے. اتنی ایف آئی آر کسی پارٹی پہ نہیں جو پی ٹی آئی پہ. اور آپ لوگوں کا کام ہے صحیح خبر دیں. تھینک یو. فلحال بھائی ایک منٹ, فلحال بھائی یہ اپنا ایز اے سٹیزن آف پاکستان آپ کی کیا رائے ہے؟ میری تو یہ رائے ہے کہ ایک تحریک ہے جو چلنی چاہیے بڑے زوروں سے, اور ابھی وقت ہے. کشمیر میں دیکھیں, کشمیر کی تحریک دیکھیں, کشمیر کی تحریک کتنی زبردست چلائی ہے. ان لوگوں نے کتنی, انہوں نے تکلیفیں کاٹ کے, شہید ہو کے, تو ان کو انسان خراج تحسین پیش کرتا ہے کشمیریوں کو. اور میں کہتی ہوں یہاں پہ بھی چلنی چاہیے اپنے حق کے لیے اور اپنے ملک کے لیے. کل کیا دیکھ رہی ہے, کل کتنا بڑا کراؤڈ ہوگا؟ میرا خیال ہے بہت دنیا ہوگی. میں تو سوچتی ہوں بہت لوگ ہوئیں گے کیونکہ سب لوگ تیار ہیں. پنجاب میں بھی کوشش کرتے ہیں, لیکن پنجاب میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی 4 بندے نہیں اکٹھے ہوتے, تو پولیس, پنجاب پولیس ایک ایسی فورس بن چکی ہے جو کوئی پاکستان کی شہریوں کے لیے نہیں ہے, بس وہ صرف یہ سیاسی لوگوں کو مار دھاڑ کرنے کے لیے. تو پنجاب میں تو ابھی بھی چھاپے پڑ رہے ہیں اور لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. آپ آگے تھوڑے سے تھے, ان کو بھی اٹھا لیا, لیکن ہم چلے گئے. اچھا, آپ نے کے پی میں موبلائزیشن اب کی, یہ اور کل یعنی کہ 3 سال پورے ہونے والے ہیں, تو اس حوالے سے بتائیں کے پی میں جلسہ ہو رہا ہے, اس کے بعد پی ٹی آئی کا کیا لائے عمل ہوگا؟ وہ تو پی ٹی آئی سے پوچھ لینا نا, میں تو اپنا بتا رہی ہوں کہ آپ یا میرے سے پوچھ رہے ہیں. صحیح.
فلاحی عمل بتا دیں کل 3 سال پورے ہونے والے پہلے پہلے پوچھیں کہ لوگ تیار ہیں کہ نہیں. ہیں. لوگ تیار ہیں. لوگ تیار ہیں. لوگ غصے میں ہیں. آپ پہلے سن لیں, لوگ بڑے غصے میں ہیں. یہ 20 گھنٹے 10 گھنٹے کے صرف انفارمیشن چل رہی تھی, جہاں سے گزر رہے تھے 4-6 جگہوں پہ جہاں رکنا تھا وہاں 14 جگہوں پہ رکے ہیں. لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں. اور اس لیے جو ملک ہوتا ہے وہ تو لوگوں کے ساتھ چلتا ہے. اب لوگوں کا بھی تو کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو ہے نا, تو کوئی فرسٹریشن اور غصہ چڑھا ہوا ہے. ایک چیز مانگ رہے ہیں کہ عمران خان کو نکالیں. اب وہ بڑھتی جائے گی بات, ہمیں انہی کے پاس لوگوں کے پاس گئے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں نا لوگ نہیں نکلتے, یہ تاثر دے رہی تھی. تو وہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ نکل رہے ہیں. ہر چھوٹے چھوٹے شہر میں چھوٹے چھوٹے قصبوں میں لوگ نکلے ہوئے تھے. اور ہم میاں والی بھی گئے ہیں, وہاں تو ہم نے اطلاع بھی نہیں دی ہوئی تھی, وہاں تو خود ہی لوگ نکل آئے. تو آپ سمجھ پھر لاٹھی چارج کر دیتے ہیں, پھر پولیس نکل آتی ہے. پہلے بتائیں کہ اپنے شہر میں جانے کے لیے لاٹھی چارج کیوں کریں گے؟ پہلے یہ بتائیں لاٹھی چارج کیوں؟ 2,17,000 ووٹ ملے تھے, جس میں سے پتہ نہیں 20-30 ہزار نچلے والے کے تھے. اگلا جو کینڈیڈیٹ تھا یہ عمران خان کا حلقہ ہے, ان کا گھر ہے. تو آپ بتائیں کہ اس میں گھسنے کے لیے لاٹھی چارج تھا. تو اگلی دفعہ نہیں ہوگا, لوگ نہیں برداشت کریں گے. 2,17,000 کا مطلب ہے 10 لاکھ لوگ تو یہی لوگ ہو گئے. اچھا میڈم آپ ایک سیکنڈ بات ختم کرنے دیں نا. جب آپ پنجاب میں, یہ کوئی ملک دوسرا ہے یا ہمیں اجازت نہیں ہے اس ملک میں رہنے کی, تو اب اگر یہ غیر قانونی کام کریں, یہ چوری کریں, یہ ڈاکے کریں اور کہیں کہ قانون ہمارے ساتھ ہے, نہیں, بندوق تمہارے ساتھ ہے, پولیس والے کی لاٹھی آپ کے ساتھ ہے. پولیس والے بھی نہیں تھے ان کے ساتھ, وہ سارے ہمیں بتا رہے تھے کہ ہم ساتھ ہیں. وہ 1-2 بندے کھڑے کرتے ہیں جن کی پروموشن کا معاملہ ہوتا ہے, 1-2 اندر اوپر افسر کھڑے کر دیتے ہیں. اس والی ایک ہی تھا, باقی کوئی پولیس والے کا دل نہیں تھا. اور سارے پولیس والے تو ساتھ ویڈیوز بنا رہے تھے, وہ تو میں آپ کو دکھا نہیں سکتی, نہیں تو سب کی نوکریاں ختم ہو جائیں گی. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے کے پی میں آپ کی جیسے اسٹیٹمنٹ کی ملازمت کا خطرہ ہوتا ہے, آپ کی اسی طرح ان کی ملازمت. آپ لوگ دہشت اتنے خوف میں رہ رہے ہو کہ اس لیے میں باری باری کہہ رہی ہوں آپ کی آزادی کے لیے بزرگوں کو کھڑا کرو, پولیس کی آزادی کے لیے بزرگ کھڑے ہو جائیں, سب کی آزادی کے لیے ہمیں کیوں کھڑے ہونا, خود بھی تو کچھ ساتھ دو نا. اچھا آپ محترمہ فاطمہ جناب والا کام سر انجام دے رہی ہیں, انہوں نے بھی سیاست میں انٹری دی تھی, تو آپ کب انٹری دے رہی ہیں؟ لیکن سیاست کی ضرورت نہیں ہے اس وقت. یہ جو موبلائزیشن ہوتی ہے نا وہ عوام کرتی ہے. جب لوگ نکل آتے ہیں نا تو یہ دیکھیں یہ باشعور قوم ہے جو اب نکل رہی ہے, اپنے حق کے لیے نکل رہی ہے. ہم ان کے ساتھ, ہم سارے پاکستانی ہیں. جیسے آپ کو بھی کھڑے ہونا چاہیے اپنی آزادی کے لیے, ہاں, صحافت کی آزادی کے لیے, لیکن آپ ابھی نہیں کھڑے ہو رہے. آپ کے لیے نہیں, آپ کے لیے بھی ہمیں ہی کھڑے ہونا پڑا ہے. انشاءاللہ جلد آپ کو بھی, لیکن تھوڑی سی آپ بھی ہمت کریں گے, ہم سارے پاکستان کو آزاد کر لیں گے. اچھا یہ بتائیے گا آپ نے اسٹیٹ موومنٹ کی اور کے پی اچھا آپ نے اسٹریٹ موومنٹ کی, موبلائزیشن کی, کے پی میں آپ جس سٹی میں بھی گئے وہاں کے جو ایم پی ایز ہیں جس طرح عبدالسلام آفریدی نے مردان میں یہ نظر آئے, اسی طرح جمال حسن نیازی میاں والی میں, اور تمام حلقوں میں عوامی نمائندے آپ کے ساتھ تھے. لیکن ڈیرہ اسماعیل خان میں فیصل امین ایم این اے ہیں, علی امین گنڈا پور, انہوں نے آپ کو جوائن نہیں کیا, کیا وجہ ہے؟ ہم گئے رات کو, تھا کہ جب ہم لکی مربت تھے نا کوئی 8:30-9 وہاں کافی لڑکے آ گئے ڈی آئی خان جی, تو ہم واپس جا رہے تھے. انہوں نے کہا نہیں جی آپ ہمارے ساتھ ڈی آئی خان چلیں. پھر بتا دیا تھا کیونکہ یہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ کہیں سے ہم گزر رہے ہوتے تھے کوئی اور کہیں لے جاتا تھا, تو اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ آپ پہلے انفارم کر دیں ان کے جو لوکل ریپرزینٹیو ہیں, یہی سسٹم تھا. تو انہوں نے ان کو انفارم کر دیا تھا, تو ہم ٹانگ بھی گئے تھے. کوئی وجہ پتہ چلی انہوں نے جوائن کیوں نہیں کیا؟ نہیں, وہ موبلائز انشاءاللہ کریں گے, لیکن سب موبلائز کریں گے. اب تیار ہیں سارے, اب لوگ تیار ہیں. یہی اب پوچھو کہ کیسے ایجنسیاں پھیلاتی ہیں, یہ کھڑا ہے پیچھے تمہارے, یہ ایسے آتی ہے. جی پی ٹی آئی کے اندر میڈم شیخ وقاص اکرم نے براہ راست خود وہ کہا تھا. اچھا میری بات سنو, اب یہ ہے, یہ لوگ کر رہے ہیں. اب دیکھ لو کیسے صحافی اپنا لوگوں کے خلاف اپنا رول ادا کرتے ہیں, حالانکہ ان کا کام ہوتا ہے لوگوں کی نمائندگی کرنا. آپ اندر شامل ہو جاتے ہیں, ایک ایجنسی کا فون آتا ہے, گولی مارو ایسی تنخواہ کو,
जहाँ पे आपको शैतानी करनी पड़े, ये मैं कहती हूँ, ठीक है। और उसके लिए आपको सियासत करने की ज़रूरत है, उसको पाकिस्तानी होने की ज़रूरत है। आप पाकिस्तानी होकर सोचो, अपने मुल्क का सोचो, ये सियासत नहीं है, मुल्क का सोचो। हर पाकिस्तानी को सियासी होना चाहिए, समझना चाहिए, अपने हकूक़ के बारे में पता चाहिए, अपने फ़र्ज़ जो आपके मुल्क की आपको जब ज़रूरत हो तो आप उसके लिए खड़े हो, जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क खड़े होते हैं। लेकिन ये जो तैयारी कर रहे हैं ना, ये पुरानी स्क्रिप्ट है। जब मुशर्रफ आया, ज़ियाउल हक आया, उन्होंने कहा जी सियासतदान बड़े चोर थे, ये सिस्टम कोलैप्स कर गया, अब हम नया शूरा बना रहे हैं, अब हम वो नया सिस्टम ला रहे हैं। उस वक़्त लोग इनके धोखे में आके साथ चलते थे। अब 2024 में जो वोट डाला है वो हम लोगों का, अवाम का है। अब अवाम कह रही है कि हम तुम्हारे स्टूडेंट को नहीं, सोशल मीडिया बच्चों के हाथ में है, यंगस्टर्स